بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غفور، غافر اور غفار کہا گیا ہے۔ غفر در حقیقت حفاظت کو کہتے ہیں، اور مغفر عربی زبان میں اس کیپ کو یا ٹوپی کو یا ہیلمٹ کو یا خود اس کو کہتے ہیں کہ جو جنگ کے دوران سپاہی اپنے سر کی حفاظت کے لیے پہنتا ہے یا پہنتا تھا۔ تو اس طرح اس لفظ میں حفاظت کا معنی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفار ہے اور غفور بھی ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ غفار میں تکرار ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار معاف کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، اور غفور میں تمام اور کمال موجود ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سب گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور غافر الذنب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے یا گناہوں سے حفاظت کرنے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لفظ کا تعلق ہے تو بخشش سے اور مغفرت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت، اور جو بندے کو پناہ دی جاتی ہے اور اس کو بچایا جاتا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت بخشش ہے اور مغفرت، معاف کر دینا اور حفاظت دینا، اس صفت کو اللہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ، اسماء کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ بے شک میں یقیناً مغفرت کرنے والا ہوں اس کی کہ جس نے توبہ کی، یعنی جس نے رجوع کیا، ایمان لایا اور اچھے کام کیے۔ اور اسی طرح فرمایا سورۃ الزمر میں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا معاف کر دے گا، اور وہ غفور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ظلم کے بعد فمن تاب من بعد ظلمہ، کہ جس نے ظلم کیا، یعنی اپنے ظلم کے بعد اس نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا اور اصلاح بھی کر لی، تو ان کے لیے بھی تو اللہ غفور رحیم ہے، یعنی توبہ کی اور پھر اصلاح بھی کی۔ ایسا نہیں کہ صرف توبہ کرتے رہے اور اپنے اصلاح کی طرف توجہ نہ دی۔ اور یہ بھی ناممکن بات ہوتی ہے کہ انسان کے رویے، اس کا اخلاق فوراً ہی تبدیلی میں آ جائے، انسان پر جو اس کے ماحول کے اور سماج کے اثرات ہوتے ہیں وہ یکدم ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن توبہ کرنے کے بعد انسان کا جو قدم ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، یعنی وہ اپنی اصلاح کرتا رہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین انسان بناتا رہے۔ توبہ در حقیقت اسی بات کی نشاندہی ہوتی ہے، اسی بات کی علامت ہے کہ اس بندے نے اب ارادہ کر لیا ہے اپنی اصلاح کا، اپنے آپ کو انسان بنانے کا، بہتر انسان بنانے کا، اللہ کا فرما بردار بنانے کا۔ توبہ در حقیقت اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ الندم توبۃ، کہ یہ جو ندامت اور پشیمانی اور شرمندگی ہے در حقیقت یہ توبہ ہے۔ یہاں سے پھر انسان کا ایک گناہ گار کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس صفت مغفرت کو، بخشش کو، معاف کرنے کو، بندے کی حفاظت کرنے کو، اسے مختلف پہلوؤں سے اور اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو بیان کرنے کے لیے یہ مختلف الفاظ، اسماء کو بیان کیا گیا ہے۔